بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کفار پر مسلط کر رکھا ہے جو انہیں اکساتے رہتے ہیں، بس آپ ان پر عذاب کے لیے عجلت نہ کریں، ہم ان کی گنتی پوری کریں گے۔ آیت قابل توجہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا انا ارسلنا شیاطین، ہم نے شیطانوں کو بھیجا ہے، علی الکافرین، ایک ارسلنا الہ ہوتا ہے، انبیاء کو ارسال کیا تو وہ متعدی ہوتا ہے الہ کے ساتھ، ان کی طرف ہم نے بھیجا ہے۔ یہاں ارسلنا کے بعد علی آیا ہے، ان پر مسلط کیا ہے، ارسلنا علیہم نہ ارسلنا الیہم۔ شیاطین کو ہم نے مسلط کیا ہے، ہم نے بھیجا ہے ان کے خلاف، تعزهم عزا، کہ وہ شیاطین ان کو گناہ کرنے اور جرائم کا ارتکاب کرنے کو پر اکساتے ہیں۔ عزا یعز اکسانا، یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف شیطانوں کو بھیج دیتا ہے کہ وہ شیطان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے شیطان اللہ کے حکم سے ان کو جرم کرنے پر اکساتے ہیں۔ شیطان اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے، پھر ان کا گناہ کیا ہوا؟ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ اس قسم کی پہلی آیت اور پہلی تعبیر نہیں ہے، بہت اس کے اوپر گفتگو ہو گئی آپ کے ساتھ۔ قرآن مجید میں مختلف تعبیرات ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ یہدی من یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ وہاں بھی سوال آتا ہے کہ آپ گمراہ، خدا آپ خود گمراہ کر دیتے ہیں، تو پھر ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ آپ خود دلوں پر مہر لگاتے ہیں تو پھر ان کے دل بند ہو گئے، وہ کوئی بات سمجھنے کے قابل نہیں رہیں گے، تو ان کا کیا قصور؟ یہ بات اس سے پہلے بہت مرتبہ بہت سی آیتوں میں اور بھی تعبیرات بہت زیادہ ہے۔ اس آیت کا بھی تعلق ہے اسی قسم کے تعبیر والی آیتوں کے ساتھ۔ یہ طریقہ یہ ہوتا ہے، اور آپ کو بارہا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا خود مختار، اپنے اختیار کا خود مالک، اپنے ارادے کا خود مالک بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، آزاد۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انسان کو خود مختار بنایا ہے، اور انسان مکلف بھی اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ خود مختار ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، یہ بار امانت اٹھانے کے قابل نہیں ہے، وہ صاحب اختیار و ارادہ نہیں ہے آسمان و زمین، وہ یک طرفہ مخلوقات ہے، حتیٰ فرشتے بھی اپنے ارادہ نہیں ہوتے، وہ یک طرفہ مخلوقات ہے۔ یہ واحد انسان ہے کائنات میں جو صاحب اختیار ہے، اپنے ارادے کا مالک ہے۔ ٹھیک، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ارادے کا مالک بنایا، اس لیے آزمانا تھا، آزمانے کے لیے
ضروری تھا کہ وہ خود مختار ہو تو آزمائش ہو سکتی ہے، نہیں تو نہیں ہو سکتی۔ ایک مجبور انسان کی آزمائش نہیں ہو سکتی کہ ہاتھ پیر باندھ کر کے کسی کو پھینک دیا جائے سمندر میں اور پھر اس کو آزمائے دیکھو یہ اپنے جسم کو ترک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ایسا۔ ہاں جی، اس کو مجبور کر کے آپ پانی میں ڈالتے ہیں اور پھر دیکھو یہ کیا کرتا ہے، اپنے جسم کو پانی سے تر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ آزمائش نہیں ہوتی اس طرح۔ ایک مجبور شخص کی آزمائش نہیں ہوتی، انسان کو آزمانا نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، قرآن نے جا بجا ابتلا آزمائش کا ذکر ہے، انبیاء کے لیے بھی عام مخلوقات کے لیے۔ آزمائش کے لیے خود مختار ہونا ضروری ہے۔ جبر کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان خود مختار نہ ہو اور پھر اس کی آزمائش ہو، پھر اس کو مکلف بنائے، پھر اس کو گناہوں کی سزا دے۔ نزیے جبر شان الہی میں گستاخی ہے۔ ہمارے ائمہ نے کہا ہے کہ جبر کے نزیے رکھنے والوں کو زکوٰۃ نہ دو، ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ اور بھی سنگین الفاظ ہے جو یہاں ہم اس کو نقل نہیں کرتے، روایت میں ہے نزیے جبر گستاخی شان الہی میں۔ جبر نہیں ہے، خدا ہدایت کے سارے سامان فراہم فرماتا ہے، انسان کے وجود کے اندر بھی ہدایت ودیعت فرماتا ہے، انسان کے وجود کے باہر سے بھی ہدایت انبیاء کے ذریعے بھی سامان ہدایت فراہم فرماتا ہے، تب کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ راہ راست پر نہیں آتا ہے۔ پہلے بھی کہا ہے آپ سے، جب یہ راہ راست پر نہیں آتا ہے دو حال ہے سامنے، دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا اس کے اوپر ہدایت کو جبراً مسلط کرے یا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ یہ قبول تو نہیں کرتا اختیار سے، اپنے اختیار سے تو قبول نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس کو خود مختار بنایا تھا، یہ ہدایت کو قبول کر سکتا تھا، نہیں کیا۔ اب قبول نہیں کیا تو دو صورتیں ہیں، یا ہدایت کو جبراً اس پر مسلط کریں یا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ جبراً مسلط نہیں کرتا، وہ بتا دیا آپ، جبر نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ جبری ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایمان دل کا مسئلہ ہوتا ہے، دل جبر کی زبان سمجھتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جبراً کسی کے ساتھ کسی محبت کرنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور نہیں کر سکتے، ان کو مارو اور پیٹو گردن جھک جاتی ہے، دل نہیں جھکتا، ٹھیک ہے۔ دل جو ہے وہ جبر کی منطق سمجھتا ہی نہیں، جبر چلتا نہیں، اللہ کو جبری ایمان جو ہے وہ قبول بھی نہیں۔ پھر دوسری صورت کیا ہے؟ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ اس سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کے کیا مطلب ہے؟ اب اس کے لیے جو ہدایت کے راستے کھولے تھے، ہدایت کے جو سامان فراہم کیے تھے، وہ سارے سامان ہٹا دیتے ہیں، سارا سامان ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب ہدایت کے سارے سامان اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے قبول نہ کرنے کی وجہ سے اپنے، پھر شیطان کے لیے راستہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب شیطان کو موقع ملتا ہے، اور کوئی ریکارڈ تو ہے ہی نہیں جی، نہ اس کے ضمیر نے اس کا ساتھ دیا، نہ اس کی فطرت نے اس کا ساتھ دیا، نہ اس کے وجدان نے اس کے لیے ہدایت فراہم کرنے میں ساتھ دیا، نہ انبیاء کی باتوں کا اس کے اوپر اثر ہوا۔ وہ یہ اثر نہیں ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا دیا اور شیطان کے لیے راستے کھل گئے ہیں۔ ارسلنا شیاطین، یہ ارسلنا جو ہے وہ عدم مانع ہے۔ ایک بحث آئے گی خداوند عالم کی طرف سے، اذن اذ الا باذنہ، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے باذن خدا ہوتا ہے،
اچھا جی، پھر تو یہ جو جرم ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، یہ جرائم، یہ سب باذن خدا ہوتا ہے؟ جی ہاں، سب باذن خدا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اذن کا کیا مطلب ہے؟ اذن کا مطلب ہے عدم مانع، ٹھیک ہے؟ یہاں ارسلنا بھی کیا ہے؟ یہی اذن کے معنی میں ہے۔ اللہ ہاتھ پکڑ کے جبراً روکتا نہیں ہے۔ ایک ایک خونخوار سفاک بے گناہ مومن کے اوپر گولی چلاتا ہے، گولی چلتی ہے، کیوں چلتی ہے؟ یہ بے گناہ ہے، مومن ہے، اس کے گردن پر چھری چلاتا ہے، چھری اس کے گردن کو کاٹتی ہے، جی کاٹتی ہے، کیوں کاٹتی ہے؟ یہ بے گناہ ہے، مظلوم ہے، اور یہ سفاک ظالم ہے، یہ چھری کیوں کام کرتی ہے؟ کام کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ عدم مانع، خدا یہاں رکاوٹ نہیں ڈالتا، اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا، چھری کو منع نہیں کرتا مت کاٹو، گولی کو منع نہیں کرتا مت چلو، ٹھیک ہے؟ ایسا اگر ہوتا تو دنیا میں صرف کار خیر ہی ہوتے اور کار شر ہوتا ہی نہ، پھر یک طرفہ ہوتا، آزمائش اور امتحان نہ ہوتا ہے۔ اگر چھری جو ہے وہ صرف کافر کا اور مجرم کی گردن کاٹے اور مومن کی گردن نہ کاٹے، گولی جو ہے وہ ظالم کے سینے کو چھلنی کرے اور مومن کے سینے کو چھلنی نہ کرے، تو پھر یہ جرم تو سرزد ہو ہی نہیں سکتا، صرف کار خیر ہی سرزد ہو سکتا ہے۔ یہ تو یک طرفہ وہی جبری نظام ہو گیا یار۔ یہاں عدم مانع کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ارسلنا، اللہ نے اب جب ہاتھ اٹھا دیے تو ان لوگوں سے، اور جب شیاطین کو راستہ مل گیا اللہ کے ہاتھ اٹھانے کی طرف سے، راستہ صاف ہو گیا شیاطین کے لیے، اس کو ارسلنا کہا ہے۔ ارسلنا یعنی اللہ نے نہیں روکا، اب نہیں روکتا، ہونے دیتا جی۔ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، اب شیطان کو موقع ملتا ہے، ان کو جو جرائم کے اوپر جو ہے وہ اور اکساتا ہے، اور جرم کرتا ہے، اور جرم کرتا ہے، ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اللہ کے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے۔ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھو، یہ اہم بات ہے، اور قرآن میں جا بجا اس کا ذکر ہے، ایک جگہ نہیں، جا بجا اس چیز کا ذکر ہے۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، بس آپ ان پر عذاب کے لیے عجلت سے کام نہ کریں، یعنی کام نہ لیں، ہم ان کی گنتی یقیناً پوری کریں گے۔ یہاں پر مجرم جب جرم کا ارتکاب کرتا ہے فوراً عذاب نہیں آیا کرتا، فلا تعجل، یہ خداوند عالم کا طریقہ عمل ایسا نہیں ہے کہ مجرم نے جیسے جرم کیا فوری اس کے اوپر عذاب آ گیا، ٹھیک ہے؟ آج کل بہت سے بے گناہوں کو ساری دنیا میں روئے زمین میں ایسا ہو رہا ہے، دھماکے ہوتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، مسافروں کو قتل کرتے ہیں، نمازیوں کو قتل کرتے ہیں، جنازے کی تشییع کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ یار کس کس کو نہیں قتل کرتے؟ قتل ہو رہا ہے، اور یہ قاتل جو ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ اے اللہ اس کو فوراً تباہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کی آواز ابھی بھی آ رہی ہے ہمارے لیے، فلا تعجل علیہ، جی جلدی مت بچاؤ، جلدی مچانے کی جی یہاں پر جگہ نہیں ہے، حلم الہی ہے، ان کو مہلت ملا کرتی ہے۔ فرعون کو 400 سال مہلت ملی ہے، فلا تعجل علیہ انما نعد لهم عدا، ہم ان کی گنتی پوری کریں گے۔ گنتی پوری کریں گے یعنی ان کو کتنی مہلت ملنا ہوتا ہے اتنی مہلت ان کو مل جایا کرے گی، وہ مہلت پوری کرنا ہوتا ہے۔ جب مہلت پوری ہو جاتی ہے لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، اس وقت مہلت پھر نہیں ملتی۔
جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ وقت مکمل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد مہلت کے لیے گنجائش نہیں ہے، اس وقت تک مہلت ملا کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس روز ہم متقین کو خدائے رحمان کے پاس مہمانوں کی طرح جامع کریں گے، نحشر جامع کریں گے متقین کو۔ اللہ تعالیٰ اللہ کا نام نہیں لیا، یہاں رحمان کا ذکر ہے۔ وفدا، وفد کہتے ہیں کسی مقصد کے لیے ساز و سامان کے ساتھ کسی کے ہاں مقصد لے کر کے جانے کو کہتے ہیں۔ اور اس کا ہم بھی اردو میں آج کل جو وفد پہنچ گیا کسی کے پاس، وفد ملنے کے لیے آئے، وہ کسی کام سے کسی کے پاس کسی مقصد کے لیے جاتے ہیں، کوئی چیز دینا ہے یا لینا ہے، بہرحال دونوں کو ہم وفد کہتے ہیں۔ لیکن یہاں متقین اللہ تعالیٰ کے پاس بعنوان مہمان جائیں گے، دینے کے لیے نہیں، خدا کے ہاں سے تو لینا ہوتا ہے۔ متقی ہے، ثواب ہے، درجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کے پاس بطور مہمان متقی جو ہے وہ پہنچ جایا کریں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرمین کو ہم جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر لے جائیں گے۔ نسوق، ساق یسوق، ہانک کر کے لے جانا، ایک کھینچ کر کے لے جانا جہنم کی طرف۔ وردا، ورد کہتے ہیں پیاسے کا پانی کی گھاٹ پر پہنچنا، پانی کی گھاٹ کو مورد کہتے ہیں، اس پر پہنچنے والے کو وارد کہتے ہیں اصل لغت میں، پھر ہر پہنچنے والے کو وارد کہتے ہیں۔ لغت میں وارد اس کو کہتے ہیں جو پانی پر پہنچتا ہے، جو پیاسا ہے پانی پر پانی کو مورد کہتے ہیں۔ مجرمین کو جہنم کی طرف ایسے لے جایا جائے گا جس طرح پیاسوں کو پانی کی گھاٹ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ پیاسا پانی کی گھاٹ کی طرف شوق سے جاتے ہیں نا، یہاں مجرمین کو جہنم کی طرف جب لے جایا جائے گا تو ایسا لگے گا جیسے وہ شوق سے جا رہے ہیں، پیاس بجھانے کے لیے۔ مجال نہیں ہے کہ جہنم کی طرف جانے میں تردد کریں، یہ تردد کرنے کی بھی اجازت نہیں، دوڑ کر جانا پڑتا ہے، جیسے پیاسا پانی کی طرف دوڑ کے جاتا ہے۔ نسوق، اس کو دوڑا کر کے لے جائیں گے جہنم کی طرف۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا ہو۔ اصل شفاعت، اس کے اوپر پہلے سورہ بقرہ میں مفصل گفتگو ہو گئی ہے، مفصل گفتگو ہو گئی، یعنی سال پہلے گفتگو ہو گئی۔ قیامت کے دن شفاعت زیادہ ہے، شفاعت جو ہے وہ ہمارے اسلامی تعلیمات میں ایک مسلمہ مسئلہ ہے کہ شفاعت ہے، شافعین ہے، قرآن میں جا بجا اس کا ذکر ہے۔ شفاعت شفاعت یعنی سفارش۔ اس آیے مجیدہ میں ارشاد فرمایا کہ شفاعت کا حق نہیں ملے گا مگر اس کو جس نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ رحمان سے عہد کر رکھا ہے، عہد کیا ہے۔ یہاں پر اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ شفاعت ملنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ شفاعت نہیں ملے گی مگر اس شخص کو جس نے اللہ کے ساتھ عہد کر رکھا ہے، اس کو شفاعت ملے گی، یہ کہنا چاہتی ہے آیت۔ یا شفاعت کرنے کا حق نہیں ملے گا مگر اس کو جس نے اللہ کے ساتھ عہد کر رکھا ہے۔ شفاعت یعنی شفیع بننے کا ذکر ہو رہا ہے یا شفاعت ملنے کا ذکر ہو رہا ہے؟ ہمارے نزدیک شفاعت کرنے والے کا ذکر ہے،
شفاعت ملنے والے کا یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ مثلا بعض آیت ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ یہاں پر شفاعت لینے والوں کا ذکر ہے، اس آیت میں شفاعت کرنے والوں کا ذکر ہے۔ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ یہ مشرکین جو ہے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کس لیے عبادت کرتے ہیں؟ پہلے بھی بتایا آپ کو، اپنی دنیا کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ دنیا کا کیا فائدہ وابستہ ہے ان سے؟ ان کے عقیدے کے مطابق یہ بت جو ہے وہ شفیع بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور پھر اللہ سے یہ سفارش کر کے ان کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ البتہ اس میں ان کے موقف میں تضاد بھی ہے۔ ایک موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کر رکھا ہے، اور دوسرا موقع یہ ہے کہ اللہ سے سفارش کرتے ہیں۔ جب ان کے اپنے ہاتھ میں ہے پھر اللہ سے سفارش کرنے کی کیا ضرورت ہے، خود دے دے۔ بہرحال یہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ شفاعت کرتے ہیں اللہ کے ہاں، ہماری سفارش کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں یہ ارشاد ہے کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا، شفاعت نہیں کر سکتا سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے۔ یہ عہد کیا ہے؟ اول تو قیامت کے دن شفاعت کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے جی۔ حدیث میں ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت نہیں جائے گا، شفاعت کے بغیر۔ سب کو شفاعت کی ضرورت ہوتی ہے، سفارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ شفاعت کے لیے بھی شرائط ہیں کہ وہ شفاعت کے قابل بن جائیں، اہل بن جائیں۔ ہے نا قرآن مجید میں آیت ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ اعراف کہتے ہیں اونچی جگہ کو۔ قیامت کے دن محشر میں ایک اونچی جگہ ہے، وہاں کچھ مردان حق ہوں گے، یعرفون کلن، سب کو پہچانتے ہوں گے، بسیماہم، ان کی شکلوں سے۔ ٹھیک ہے، جن کو وہ پہچان لیں گے کہ یہ مستحق شفاعت ہے، ان کی شفاعت کریں گے۔ پہچاننا ہوتا ہے، اندھادھند نہیں۔ قانون کے پابند ہے شفاعت کرنے والے بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضع کردہ قانون کے پابند ہے۔ عہد ہے، عہد لے رکھا ہے، اس عہد کے مطابق ان کو شفاعت کرنے کا حق ملتا ہے۔ یعرفون کلن بسیماہم، سب کو وہ شکلوں سے پہچانتے ہوں گے۔ حدیث میں ہے، ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ تم اتنا عمل کرو کہ کل قیامت کے دن ہم تم کو پہچان سکے۔ ٹھیک ہے، یعرفون کلن بسیماہم، قرآن کی اس آیت کے مطابق یہ حدیث ارشاد فرمایا کہ ہم تم کو پہچان لیں گے تو شفاعت کریں گے۔ پھر شفاعت کرنے والے جو ہے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عہد کے ذریعے ایک منصب ملا ہوا ہے۔ منصب الہی یہ بھی کسی قانون اور کسی دستور اور اس کے بغیر یہ منصب نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منصب ہے، شفاعت کا منصب۔ وہ منصب ہر ایک کو نہیں ملتا، اس شخص کو ملتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کر رکھا ہے، اس عہد کو اس نے پورا کیا ہے، اس عہد پر پورا اترا ہے، اس کو شفاعت کا موقع ملے گا، شفاعت کا حق ملے گا، شفاعت کا حق ملے گا۔ آگے مسئلہ آتا ہے کہ وہ عہد کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میری اولاد کو بھی امامت کا عہدہ ملے گا، تو جواب آیا تھا نا لا ینال عہدی الظالمین۔ اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے نا کہ ظالموں کے ساتھ اللہ کا کوئی عہد میثاق نہیں ہوا کرتا۔ یہ جو منصب امامت ہے یہ ایک عہد ہے، عہد الہی ہے۔
اس عہد الہی کے اوپر ہر کوئی فائز نہیں ہو سکتا، ظالمین فائز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہاں شفاعت بھی ایک منصب الہی ہے، اس منصب الہی کے لیے بھی ایک عہد ہوتا ہے، اس عہد کو پورا کیا ہو تو وہ منصب ملتا ہے اور شفاعت کا حق ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی ائمہ علیہ السلام کے علاوہ روایات ہے دیگر لوگوں کو بھی شفاعت کا حق ملتا ہے۔ کب ملتا ہے؟ روایات ہے، اس عہد سے مراد کیا ہے؟ بعض روایات میں اس عہد سے مراد ولایت اہل بیت ہے، امامت کا عقیدہ ہے، ولایت اہل بیت، اہل بیت کی محبت جو ہے وہ جس کے دل میں ہے وہ ان لوگوں کے لیے جن کو شفاعت ملتی ہے۔ البتہ شفاعت کرنے کا بھی حق مل سکتا ہے، آپ کو بھی مل سکتا ہے۔ کہتے ہیں علماء کو بھی شفاعت کا حق ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، والد کو شفاعت کا حق ملتا ہے، والدین کو اپنی اولاد کے لیے۔ فرض کر لیجیے کہ آپ کے والد جو ہے وہ اونچے درجے کے ہیں اور آپ کم درجے کے ہیں، آپ بھی نیک، دونوں نیک ہے، نیک ہونے شرط ہے۔ ٹھیک ہے، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، جنات عدن داخل ہو جائیں گے، اور اگر صالح اولاد بھی اور والدین بھی۔ آپ اور بھی آیات موجود ہیں کہ آپ کے والد اونچے درجے کے، آپ کا درجہ وہ نہیں ہے جو والد صاحب کا ہے، نیک آپ بھی ہے، تو والد صاحب شفاعت کر کے اپنے درجے پر لا کر آپ کو ساتھ لے جائیں گے۔ بالعکس آپ اونچے درجے کے ہیں، آپ کے والدین اونچے درجے کے نہیں ہیں، نیک، آپ شفاعت کریں گے والدین کے اور والدین کو اپنے درجے کے اوپر۔ بلکہ یہاں ایک حدیث ہے، وہ حدیث قابل توجہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر احسان کیا ہے، احسان کرنے والا کم درجے کا ہے، جس پر احسان ہوا ہے وہ اونچے درجے کا ہے۔ قیامت کے دن اس کو حق ملے گا، اجازت ملے گی، جاؤ تم پر جس نے احسان کیا ہے اس کی شفاعت کرو۔ چنانچہ روایت میں ہے، کہتے ہیں کہ یہ شخص شاہین کی طرح اڑے گا اور ان لوگوں کو چن چن کے اٹھائے گا جن لوگوں نے اس پر احسان کیا ہے۔ یہ بہت بڑا آدمی ہے، یہ عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، بلند درجے کے ہے، اس کے ساتھ دیگر مومنین نے احسان کیا، اس کے اوپر نیکی کی ہے۔ دیگر مومنین بھی ضروری نہیں ہے کلمہ گو مسلمان ہونا کافی ہے، وہ ناصبی نہیں ہے، لیکن دوسرے مذاہب کے ہیں، روایت میں دوسرے مذاہب کے ہوں، پھر بھی ان کی شفاعت کرنے کا حق ملے گا، اور شفاعت کرو ان کو۔ آپ پر ان لوگوں نے احسان کیا ہے تو آپ کو حق ملے گا ان لوگوں کی شفاعت کرنے کا، چونکہ آپ نے ایک عہد پورا کیا ہے، وہ عہد جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بہت سارے عہد ہیں، عہد فطرت بھی، فطرت کے ساتھ جو عہد ہوا ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ نے جو اس میں ہم سے وعدہ لیا ہے، ہماری فطرت میں وہ عہد اور میثاق و ودیعت فرمائی ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے جو تبلیغ کی ہے وہ بھی ایک عہد ہے، وغیرہ وغیرہ جو قرآن کے احکام ہم تک پہنچے ہیں، یہ سب جو ہے اللہ کے ساتھ عہد ہے، ان کو پورا کرنے والوں کو حق ملتا ہے آگے شفاعت کرنے کا۔ لا یملکون الشفاعہ، وہ شفاعت کے مالک نہیں بنیں گے، شفاعت کا اختیار ان کو نہیں ملے گا، الا من، سوائے اس شخص کے، وہ شخص شفاعت کا مالک بنے گا، یملک، شفاعت کا مالک بنے گا۔ دیکھو نا، میں نے اختیار کیا، پہلے بتایا کہ شفاعت لینے والے کا ذکر نہیں ہے، اور یہاں شفاعت کرنے والے کا ذکر ہو رہا ہے، چونکہ لا یملکون ہے، لا شفاعت کا مالک نہیں بنے گا، شفاعت کا اختیار نہیں ملے گا، الا من اتخذ عند الرحمن عہد، اللہ تعالیٰ سے اس نے عہد کر رکھا ہے،
اس کو شفاعت کا موقع ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔